جڑے راز حقیقت جانتے نے او راز حقیقت کھولتے نہیں جنہ ویکھیا نہیں او بولتے نے جنہ ویکھ لیا او بولتے نہیں۔ ایک ہے عقل اور ایک ہے عشق، ان کا شروع پہلے دن سے جھگڑا، لیکن عشق برباد ہو کے بھی ناچتا ہے، عقل کما کے اکٹھا کر کے بھی لالچ اور ہرس کے ڈھیر کا ایک پلندہ ہوتا ہے۔ عقل کو فنا ہے، عشق کو بقا ہے۔ عقل امیری ہے، عشق غریبی ہے۔ عقل کی مذمت ہے، عشق کے لیے تخت ہے۔ جو ریپیٹنگ ہے وہ ختم ہے۔ تو اب قرآن پڑھنے کے طریقے دو ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے کو منافق بھی پڑھ جائے گا لیکن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ میں پھر کہتا ہوں تمہیں بات کو ضائع نہ کرنا، صبح اٹھ کے یہ نہ کہنا اوپر سے گزر گئی، بات کو پلے باندھنا۔ میں کل جمعے پہ نیا موضوع بیان کروں گا، اگلی رات کو پھر نیا کروں گا۔ سنو، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ذات رسول کو عقل کے ترازو پہ تولا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ذات رسول کو عقل کے ترازو پہ نہیں، عشق کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عقل کتاب پڑھتی ہے، عقل کھوج لگاتی ہے، عقل اونچ نیچ دیکھتی ہے، عقل گورا کالا دیکھتی ہے، عشق یہ نہیں دیکھتا۔ عشق جب ہو جاتا ہے پھر محبوب کے چہرے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسرا نظروں میں آتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ عشق کا لیول ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نظر کے ذریعے جام پلاتے ہیں، اور آگے پینے والی بھی نظر ہوتی ہے۔ نظروں کو نظروں سے پلا کر نظر ہی نظر میں نظر کر دیتے ہیں۔ پھر سنو، نظروں کو نظروں سے پلا کر نظروں ہی نظروں میں نظر کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور عقل 6 کروڑ سال عبادت کر کے بھی ناکام ہے۔ ابلیس نے 6 کروڑ سال عبادت کی تھی لیکن راندہ درگاہ ہوا، دھتکارا گیا، اور عشق ایک لمحے میں بازی لے گیا۔ عقل کہہ رہی تھی مال اکٹھا کرو، عشق کہہ رہا تھا صدیق نہیں، سب کچھ
لٹا کے مصطفیٰ کے دربار میں کھڑے ہو جانے کا نام وفا ہے۔ عقل کہہ رہا تھا 21 سال کے بعد پہلا بیٹا ملا ہے، لیکن عشق کہہ رہا تھا خباب 21 سال کے بعد اکلوتی اولاد کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا، دودھ پیتے 21 سال کے بعد پیدا ہونے والے شیر خوار بچے کے 2 ٹکڑے کروا کے خون کا چھٹا منہ پہ مار کے محمد الرسول اللہ کہنا وفا کا کام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثالیں اتنی کافی ہیں، آگے چلیں۔ تو نظروں سے جو چیز پلائی جاتی ہے، آگے والا کہتا ہے نبی ایسے نہیں، نبی ویسے نہیں، نبی نور نہیں، نبی بشر نہیں۔ عقیدہ سن لیں، آقا کریم نور بھی ہیں، ہمارے نبی نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ نور ہیں تو بے مثل و بے مثال ہیں، بشر ہیں تو بے مثل و بے مثال ہیں۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نور والا عقیدہ بھی غلط ہے، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، حضور کی ذات کے متعلق بشریت والا عقیدہ اپنانا اور حضور کو نور نہ ماننا، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک رستہ نکلتا ہے جو سیدھا دربار رسالت میں جاتا ہے کہ حضور نور ہیں تو قرآن کی نظر میں، حضور بشر ہیں تو قرآن کی نظر میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ پھر جا کے بابا بلے شاہ بولتا ہے جڑے راز حقیقت جان دینے او راز حقیقت کھول دینے، جنہ ویکھیا نہیں او بول دینے، جنہ ویکھ لیا او بول دینے۔ میں عشق نماز نہیں پڑھنی، مینوں عشق عبادت معاف سائی۔ پھر توجہ، میں عشق نماز پڑھنی نہیں، مینو عشق عبادت معاف سائی۔ میرا من میلا، میرا تن میلا، میرا من میلا، میرا تن میلا، میری نیت بھی نہیں۔ پھر میرا من میلا، میرا تن میلا، میری نیت بھی نہیں صاف سائی۔ ان آجز سے کہتا ہے بابا بلے شاہ کہیں میرے بھئی مینوں سور نہیں لگ رہا بھی میں کیویں اس زبان دے وچوں مائی محمد دا نام لواں۔ میرا من بھی میلا ہے، میرا تن بھی میلا ہے، تے میرا مائیا اینا اونچا ہے بھئی میں اونا تے نام چپن واسطے پریشان ہاں کہ میرا من میلا، میرا تن میلا، میری نیت بھی نہیں صاف سائی۔ جنہ راز جڑے راز حقیقت جان دینے او راز حقیقت کھول دینے، جنہ ویکھیا نہیں او بول دینے، جنہ ویکھ لیا او بول دینے۔ اگلا شعر، کچھ عقل کے مت والے ہی کچھ عشق کے
دیوانے پرواز کہاں تک ہے کس کی یہ تو خدا جانے. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین شہنشاہ حسینہ معدن الجود والکرم جد الحسن والحسین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربال میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے. رب ذوالجلال کا سب سے بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. رب ذوالجلال کا بہت بڑا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور آقا کریم کا امتی بنایا. اس بات میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. محفل میلاد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وجہ سے جو کچھ قرآن، اسلام، دین، حلال جو کچھ بھی ہمیں ملا اس پر شکر ادا کرنے کو میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس آیا. کون آیا؟ نور آیا. کیا آیا؟ نور آیا. اب یہ بات تھوڑا سا دھیان سے تحقیق رب نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ویسے کہہ دیتا کہ اے لوگوں تمہارے پاس میرا نور آیا. اے لوگوں جو میرا محبوب آیا وہ نور آیا. اے لوگوں میں نے اپنے محبوب کو نور بنا کے تمہاری طرف بھیجا. تو ہمیں پھر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا. ہمیں کسی قسم کا کوئی وہم نہیں تھا. ہمیں کسی قسم کا اس بات میں بھی کوئی عیب نہیں تھا. لیکن رب ذوالجلال نے لفظ قد کیوں فرمایا؟ لفظ یاد رکھیں کہ عربی زبان کے اندر جو ورب ہے، جو فعل ہے، فعل ماضی تین ہے نا، فعل ماضی، پریزنٹ اور فیوچر. جو فعل ماضی ہے اس پر جب قد آتا ہے عربی زبان میں تو وہ تحقیق کا معنی پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیونکہ رب کو پتا تھا کہ کچھ میرے بندے وہ ہوں گے جو میرا پیغام پہنچتے ہی، میرا حکم سنتے ہی، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچیں گے اور پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بنا کے بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی تحقیق ہے. اللہ کی کیا ہے؟ آقا کریم کو نور بنا کے بھیجنے پر اللہ کی کیا ہے؟ تحقیق ہے. تو رب کو پتا تھا کہ کچھ بندے تو ویسے ہی مان جائیں گے، لیکن کیونکہ رب اعلم الغیب والشہادہ ہے، سب سے بڑا غیب جاننے والا رب کا علم کا لیول ہے کہ اللہ غیب جانتا ہے. جتنی بھی پارٹیاں بنی، جتنی بھی تنظیمیں بنی، جتنی بن رہی ہیں اور جتنی بنے گی، ان سب کو رب ذوالجلال جانتا تھا، جانتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلی دفعہ ہی بات کو مان لیں گے کہ میں نے اپنے محبوب کو نور بنا کے بھیجا ہے.
لیکن کچھ وہ ہے جو اپنی تحقیق کے چکر میں پڑ جائیں گے کہ اگر نبی نور ہے تو پھر بشر کیسا، بشر ہے تو پھر نور کیسا. تو رب ذوالجلال نے لفظ قد اس لیے بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو، اور مجھے بھی پتہ چل جائے، دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی آل کے بندے کتنے ہیں اور غیروں کے ریال کے بندے کتنے ہیں. اس لیے لفظ تحقیق، اور یہاں پہ پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ تحقیق بدلتی رہتی ہے. تحقیق کیا ہے؟ سائنسدانوں کی پہلے تحقیق تھی زمین کے بارے میں کہ زمین چپٹی ہے، زمین بالکل پلین ہے، زمین سلیٹ کی طرح ہے. لیکن پھر دوسرا سائنسدان اٹھا، اس نے تحقیق کر کے بتایا کہ زمین سیدھی نہیں، زمین چپٹی نہیں، زمین پلین سلیٹ کی طرح نہیں، بلکہ زمین گول ہے. تو دوسری تحقیق نے پہلی تحقیق کو کیا کر دیا؟ مسترد کر دیا، بدل دیا. تو تحقیق کیا ہے؟ بولو تحقیق کیا ہے؟ بدلتی رہتی ہے. یاد رکھے رب ذوالجلال نے تحقیق بولا، لیکن تحقیق میرے دوستوں بدلتی رہتی ہے. جس طرح زمین کے بارے میں نظریہ پہلے اور قائم ہوا، بعد میں نظریہ اور قائم ہوا، کچھ وقت گزرا تو زمین کے بارے میں ایک تیسرا نظریہ آیا کہ زمین پوری گول گیند کی طرح نہیں ہے، بلکہ زمین بیضوی شکل کی ہے، ناشپاتی کی طرح گول ہے. تو کتنی تحقیقیں ہو گئی زمین کے بارے میں؟ تو پہلی تحقیق دوسری کے آنے کے بعد مسترد، دوسری تحقیق تیسری تحقیق کے آنے کے بعد مسترد. تو پتہ چلا کہ تحقیق بدلتی رہتی ہے. میں یہاں پہ ایک اور مثال دیتا ہوں سائنسدانوں کا. سورج اور زمین کے بارے میں، زمین اور سورج کے چکر کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ زمین سورج کے کناروں کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے. لیکن پھر ایک دوسرا سائنسدان آیا، اس نے کہا نہیں، زمین سورج کے کناروں کے ساتھ نہیں گھومتی. تو تحقیق کیا ہو گئی؟ مسترد ہو گئی، بدل گئی. اسی طرح کر کے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے 8 کلاس میں اور 9 کلاس میں، دھیان کے ساتھ بات کو توجہ سے سماعت کرنا، ہم نے سن رکھا تھا کہ ایٹم جو ہے، ایٹم یہ جزء کے اجزاء میں سے وہ حصہ ہے کہ جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. ایٹم ڈویژن نہیں ہوتا، ایٹم ٹوٹتا نہیں، ایٹم تبدیل نہیں ہوتا. ایٹم اپنے جزء کا، اپنے ذرے کا وہ جزء ہوتا ہے جو قائم رہتا ہے، اس کی شکل میں تبدیلی نہیں آتی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایٹم کو پاور کی شکل دے کر اس کو 3 قسموں میں تبدیل کیا گیا اور پھر ایٹم بم بنا. تو پتہ چلا جو پہلے نظریہ تھا ایٹم کے بارے میں کہ ایٹم ڈویژن نہیں ہوتا، ایٹم تبدیل نہیں ہوتا، ایٹم تقسیم نہیں ہوتا، ایٹم کے ذرے نہیں ہوتے، ایٹم کے اجزاء نہیں ہوتے. جب پاور میں ایٹم کو تبدیل کر کے ایٹم بم بنایا اور اس کی 3 قسمیں بن چکی، تو پتہ چلا کہ تحقیق بدلتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ کسی بندے پہ 302 کا کیس ہو گیا، بات سن رہے، کسی بندے پہ 302 کا کیس ہو گیا، لوئر کورٹ میں کیس گیا، لوئر کورٹ نے تحقیق کی، فیصلہ سیشن کورٹ میں چلا گیا، سیشن کورٹ نے دوبارہ تحقیق کی اور لوئر کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا. سیشن کورٹ سے اپیل اٹھی، ہائی کورٹ میں چلی گئی، ہائی کورٹ نے تیسری مرتبہ تحقیق کی، سیشن کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا. ہائی کورٹ نے اپیل چیلنج کر دی، سپریم کورٹ میں چلی گئی جو پاکستان کی سب سے بڑی، جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. سپریم کورٹ نے اس کیس پر چوتھی مرتبہ حکماء کی بحث کروا کے تفتیشی افسر کو بلا کے استغاثے کے گواہ منگوا کے ساری پہلے والی تینوں تفتیشوں کو، تینوں تحقیقوں کو، کیس کی پوری صورتحال کو مسترد کر دیا. پتا چلا کہ تحقیق ہو جاتی ہے.
تحقیق کیا ہے؟ بدلتی رہتی ہے. لوئر کورٹ کا فیصلہ سیشن کورٹ نے اڑا دیا, سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ نے اڑا دیا, ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی نہیں اڑا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی عدالت ہے ہی نہیں. سپریم کورٹ کے اوپر کوئی عدالت ہے. چارہ مثالہ ذہن چ رکھتے ہن نور محمدی لیا. ایک ہے اللہ کی تحقیق, ایک ہے مخلوق کی تحقیق, ایک ہے قرآن کی تحقیق, ایک ہے مولوی کی تحقیق, ایک ہے عقل کی تحقیق, ایک ہے عشق کی تحقیق, ایک ہے لالچی کی تحقیق, ایک ہے مدرس کی تحقیق, ایک ہے محقق کی تحقیق, اور ایک ہے صوفی باصفا ولی کامل غوث اعظم کی تحقیق, ایک ہے مجدد کی تحقیق, اور ایک ہے صحابہ کی تحقیق. مخلوق کی تحقیقات کسی بھی نظریے کے اوپر قائم نہیں رہ سکتی. اب جو کہتا ہے کہ آقا کریم نور نہیں ہے, رب کہتا ہے تحقیق نور ہے. خدا دا نام جے گل بولو بھائیو. مولوی کہتا ہے, عقل کہتا ہے, کتاب کہتی ہے, دانش مند کہتا ہے, مخلوقات میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے, کلمہ پڑھ کے کہتا ہے, داڑھی رکھ کے کہتا ہے نبی نور نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے تحقیق. اب رب کی تحقیق کو وہ مسترد کر سکتا ہے جس کا علم رب کے علم سے زیادہ ہو. رب کی تحقیق کو وہ مسترد کر سکتا ہے جس کی قدرت اللہ کی قدرت سے زیادہ ہو. رب کی تحقیق کو وہ مسترد کر سکتا ہے جس کی شان اللہ کی شان سے زیادہ ہو. تو پتا چلا مخلوقات میں سے نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی غوث ہے, نہ کوئی صحابی ہے, نہ کوئی اہل بیت کا فرد ہے, نہ کوئی محقق ہے, نہ کوئی محدث ہے, نہ کوئی عام بندہ ہے جو اللہ کی تحقیق کے بعد, جو اللہ کے قرآن کے بعد, جو اللہ کے فیصلے کے بعد اپنا فیصلہ آگے کھڑا کر سکے. جب رب کہہ رہا ہے لوگوں میرا محبوب آیا ہے, نور بڑھ کے آیا ہے, تو پتا چلا کائنات کی ساری کتابیں, کائنات کی ساری داڑیاں, کائنات کے سارے مدرسے, کائنات کی ساری عقلیں مسترد ہو جاتی ہیں. قرآن کا فیصلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب نور ہے, اور پھر کیا فرمایا؟ لوگوں اس پر میری تحقیق ہے. اس پر کس کی تحقیق ہے؟ کسی مولوی کی نہیں, کسی دوسرے فرقے کی نہیں, عقل کی نہیں, کسی کتاب کی عبارت کی تحقیق نہیں. لوگوں میں تحقیق کر رہا ہوں. جب تحقیق رب کر رہا ہے تو مخلوقات میں سے کس کی جرأت ہے کہ رب کی تحقیق کے سامنے اپنی تحقیق کو پیش کر سکے؟ عربی بولنا اور ہے, عربی سمجھنا اور ہے. دوستو عربی بولنی اگر فن ہے تو ابو جہل کو بناتا تھا. ابو جہل بہت بڑا عربی دان تھا, اس لیے تو لیڈر تھا, لیکن اس کو عربی بولنی آتی تھی, عربی سمجھنی نہیں آتی تھی. عربی سمجھی ہے تو ابو بکر صدیق بنا ہے, عربی سمجھی ہے تو فاروق اعظم بنا ہے, عربی سمجھی ہے تو عثمان غنی بنا ہے, عربی سمجھی ہے تو مولا مشکل کشا بنا ہے. عربی بولنا اور ہے, عربی پڑھنا اور ہے.
عربی کا آ جانا اور ہے، یہ رب کی شان ہے۔ عربی سمجھ میں نہ آئے تو مکے کے رہائشی ابو جہل کو نہ آئے، اگر عربی سمجھ میں آ جائے تو ایران کے سلمان فارسی کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھ کی ہے، بات عشق کی ہے، بات نظر کی ہے، بات بندے کی قسمت اور بندے کے مقدر کی ہے۔ اگر سمجھ میں آ جاتی تو ابو جہل کافر نہ ہوتا۔ اگر عربی سمجھ میں آ جاتی کہ نبی کیا کہہ رہا ہے، اگر عربی سمجھ میں آ جاتی اتبا کو کہ نبی کیا کہہ رہا ہے، اگر شیبہ کو عربی سمجھ میں آ جاتی کہ مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے پیدا ہوا ہے، وہ کہتے تھے بکریاں چراتا ہے، وہ کہتے تھے یتیم ہے، وہ کہتے تھے ان پڑھ ہے۔ وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ عقل کے ترازو پہ کر رہے تھے۔ صدیق و عمر جو فیصلہ کر رہے تھے عقل کے ترازو پہ نہیں، وہ عشق کے ترازو پہ فیصلہ کر رہے تھے۔ اس لیے بابا بلے شاہ نے کہا جیڑے راز حقیقت جان دینے او راز حقیقت کھول دینے، جنہ ویکھیا نہیں او بول دینے، جنہ ویکھ لیا او بول دینے۔ ایک بات قد کے بعد رب کہتا ہے آیا، کیا ہے؟ ہن تسی آئے ہو، آمن واسطے پہلے ہونا ضروری ہے۔ آمن واسطے تے جیڑا ہووے ہی نہ او سی کیویں، او جیڑا آیا ہے پہلے اوندا بننا ضروری ہے۔ سوال کیتا مالکا تو آخیا آیا، جدو آیا ہے ادو دسیا ہی یہ نور ہے، دس یہ آیا تا ہے یہ بنایا کدو ہے؟ بنے اس وقت تھے جب وقت وقت نہ تھا، بنے اس وقت تھے جب سما سما نہ تھا، بنے اس وقت تھے جب آسمان آسمان نہ تھا، بنے اس وقت تھے جب زمین زمین نہ تھی، مکین مکین نہ تھی، مکان مکان نہ تھا، ادھر ادھر نہ تھا، ادھر ادھر نہ تھا، درخت شجر نہ تھا، شجر درخت نہ تھا۔ بنے اس وقت تھے جب دور دور نہ تھا، ماضی ماضی نہ تھا، حال حال نہ تھا، مستقبل مستقبل نہ تھا، جب آدم نہ تھا، جب حوا نہ تھی، جب کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں تھا، اس وقت دو وجود تھے، ایک وجود کو ذات خدا کہتے ہیں، دوسرے وجود کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا باری تعالیٰ آپ نے مائیے نو کدو بنایا ہی، کتھے بہ کے بنایا ہی، تے بنا کے مڑ لکایا کتھے ہی، دکھایا کیوں نہیں ہو؟ ایتھے ایک نکتہ ذہن چ رکھ میرے بیلیا گالی انشاءاللہ دعا کر اگلی پنجابی وچ ہی ہوے۔ میں آپ کی تقریر دی چس چاہ آیا، اے ہن چس تو چاونی تے آپ دی ہمت تے چس چاونی، گل اوکھی سوکھی پچا آمن والے واسطے بنیا ہونا ضروری۔ آئے ایتھے میں کہایا اے پہلے ہاں، جے نہ ہوندا تے مڑ آوے بھی نہ ہا، میں ایتھے آیا بیٹھا میں پہلے ہاں، نہ ہوندا کہ آ بھی نہ سکدا۔ رب قرآن نے چاہتا تحقیق تمہارے پاس میرا نور آیا، یہ مطلب ہے کہ نبی پاک پہلے ہاں
نبی پاک پہلے لایا نور دا سفری نورانی تے اے میلاد مصطفی اینو سمجھ کے چس لو جیڑا پہلے آوے اوندا بعد والیاں اُتے احسان ہوندا ہے جیڑا پہلے آوے اوندا بعد والیاں اُتے کی ہوندا ہے دب کے بول بعد والیاں اُتے کی ہوندا ہے اور دادا پہلے ہے دادے دا احسان پیو اُتے ہے پیو دا احسان پوتر اُتے ہے پوتر بعد وچ آیا ہے پیو پہلے آیا ہے دادا پیو تو بھی پہلے آیا ہے اور ایویں کر کے کسے گل نوں بھی سمجھ جا جیڑا بعد وچ آوے اون دے اُتے پہلے آنے دا احسان ہوندا ہے یہ مثال ہے کا سمجھ کسے بندے نے آم دا درخت لایا کسے بندے نے موضوع تو اٹھنا گا نہیں درخت لایا بندہ تجارت سے بھاگ گیا 4 سال بعد واپس آیا یا جتنے سالہ بعد بھی آیا پوتر ان کا جوان ہو گیا وہ بندہ واپس آیا انہیں دیکھا درخت بڑا بڑا ہو گیا آم دے لگے ہوئے آم دا موسم انہیں پوتر آخیا ابا آم کھاونے کی کھاونے بول کی کھاونے ہو سکیا پوتر کیڑی گل ہے آیا اپنے گھر لگیا ایک تو تروڑ دیکھا موج مار میں یہ درخت لایا ہاں یہ درخت کنے لایا ہاں یہ پیو سے اندر پوتر نو میں لایا ہاں میں نہ لایا ہوندا تے اج تو ہم کدو کھاویں ہے پوتر آکھیا ابا چپ کر تو لا کے واقعہ ہے جے منگرو میں دھیان نہ رکھدا تے بکریاں چار جاویں نا بکریاں اے ہن پوتر احسان جتا رہا ہے کندے اوتے درخت اوتے کندے اوتے ہن درخت کلا لٹو بن کے سوند رہا ہے بھی پہلے ایک آندا میں انہوں لایا ہے دوا آندا میں ان دی راکھی کیتی صرف تیرا احسان نہیں درخت اوتے ابا میرا نہیں ہے بھی تو لا چھڈیا میں راکھی کیتی نہ راکھی کردا اینو جانور چر جاون ہال جدوں چر جاون ہال وڈا نہیں ہوے گا تے آم نہیں لگن ہال لہذا میرا درخت اوتے احسان ہے پچھلا جملہ یاد رکھ بعد آلیاں واسطے پہلے والے احسان ہوتے بعد آلیاں واسطے پہلے والے تو ہوا بولی ہوا کیا پیو پتر تو منو شٹ چپ کر جاؤ صرف وڈا درخت اوتے احسان نہیں اگر ہوا نہ ہوے میں اینو آپ کی گود وچ لوری دے کے ساہ دیندی رہی ہاں تاں ہو گیا میرا بھی اندے اوتے احسان ہے اینی گل جدو سورج سنی تے اونوں بڑی کاوڑ چڑھی اونے ہوا نوں آکھیا تو کدے ہندوستان کدے بنگلہ دیش کدے پاکستان کدے انڈیا کدے کدئی تیرا تا گھر بار ہی کوئی نہیں تیری کی حیثیت ہے تیرا کیڑا احسان ہے تیرے تو بغیر بھی درخت ہو سکتا ہے میں سورج اینوں روشنی نہ دیندا اے مڑ کنے پھلے پھولیا میرا بھی اندے اوتے احسان ہے میرا بھی کی سائنس کے طالب علم بوٹنی کے طالب علم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی تو درخت کلوروفل لیندے نے کی لیندے نے کلوروفل جدو سورج نکلتا ہے سورج کی روشنی پودے اتے بندی ہے کہ پودا اس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ نو خارج کرتا ہے آکسیجن نو وصول کرتا ہے جدو سورج غروب ہوتا ہے اس وقت جڑا پودا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نو وصول کرتا ہے آکسیجن نو خارج کرتا ہے تائی سیانے آندے نے کہ دوباری درخت تھلے سمو راتی نہ سمو بھی دوباری دے ٹائم وہ آکسیجن خارج کرتا ہے آکسیجن جب خارج درخت کرے گا تو اسی تھلے سکتے ہو گے فریش سانس پھاڑے اندر جائے گا تھوڑی طبیعت صحیح رہے گی راتی کو کاربن ڈائی آکسائڈ وہ چونکہ گندگی ہوندی گندی ہوا ہوندی جڑا درخت آپ کی جڑا وچ کڈدا ہے تاکہ تھلے درخت تھلے راتی نہیں سونا کہ اون کاربن ڈائی آکسائڈ جڑی ہے وہ ایک انسان واسطے زندہ واسطے زہر ہے اینی دیر وہ زمین آکھیا کہ تسی سارے پردھان منتری بن رہے ہو ہوا آندی میرا احسان ہے سورج آندا میرا احسان ہے پیو آندا میرا احسان ہے پوتر آندا میرا درخت تے احسان ہے جے میں تھلو خوراک نہ دیتی تے بندہ کیویں ہو گیا میرا بھی احسان ہے لے گل میری یاد رکھ اسے مزاق نوں چھڈ میں مثال دے کے تینوں گل سمجھانا چاہنا تیری عقل دی کھوپڑی وچ ایک گل پانا چاہنا کہ بعد والیاں واسطے پہلے والے احسان رکھدے کی رکھدے نے درخت تے پیو پہلے اوندا احسان پوتر پہلے درخت بعد ہوا پہلے درخت بعد سورج
بعد زمین پہلے درخت بعد کلوروفل پہلے اور درخت بعد آکسیجن پہلے درخت بعد کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے درخت بعد تے پتا چلیا کہ یہ درخت تے جڑے سارے احسان ہیں وہ پہلے آنے ہیں کنا دے ہیں رب کریم نے آقا کریم نو کل کائنات تو پہلے ہل کے ایک گل سمجھا چھڈی کہ ساری کائنات تے میرے مائے محمد کا احسان ہونا چاہیے ہے کائنات کی جو کسی چیز کا مائے محمد کا احسان نہیں سورج تے احسان ہے تے آقا کریم دا زمین تے احسان ہے آقا کریم یہودیاں نو آکھیا وَعْلَمُ الْيَهُودِ وَعْلَمُ الْيَهُودِ یہودیوں جان لو کل کائنات ساری زمین سارے آسمان ساری جنت یا رب دیئے تے دوئے نمبر تے میں محمد مصطفیٰ دیئے تھوڑا کچھ نہیں پہلے آلے آندہ بعد آلے اٹھتے کی ہوتا ہے احسان ہوتا ہے تے فلسفہ سمجھ آ گیا بھی آقا کریم آئے تا ساریاں تو آخر دینے لیکن حضور تا جیڑا نور ہے جدو حضرت جابر نے پوچھیا یا رسول اللہ میں نو دسو رب نے سب تو پہلے کیڑی چیز نو پیدا کیتا آقا کریم نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری یا جابر اے جابر سب تو پہلے رب نے جس چیز نو تخلیق کیتا تیرے محمد دا نور تے پہلے اس واسطے پیدا کیتا کہ رب یہ چاہنا ہا کہ کل کائنات تے احسان میرے محبوب دا ہوئے احسان کیندا ہوئے ہن تے گل ایک ہو رہی بھی نور تا بن گیا آدم تو پہلے اللہ تعالی نور نو رکھیا کیتے جے مکہ ہوے گا تے مکہ رکھیا مکہ بعد وچ نور محمدی پہلے مدینہ بعد وچ نور محمدی پہلے غار ہرا بعد وچ نور محمدی پہلے آمنہ پاک دی گود بعد وچ عبداللہ دی پشت بعد وچ نور محمدی پہلے آدم بعد وچ نور محمدی پہلے مدینہ بعد وچ نور محمدی پہلے لوح و قلم بعد وچ نور محمدی پہلے جنت بعد وچ نور محمدی پہلے تے مرداسر کہ رب نے نور بنا کے رکھیا کتے نور بنا کے رکھیا محتاج جا تفصیل تو ہٹ کے گل سن کدے زندگی رہی تے مڑ کے گل سن رب نے نور محمدی نو بنا کے آپ دے قرب وچ رکھیا قرب دے وچوں نکلیا ہی قریب تے قریب دا اگے ردیفی حبیب جو حبیب ہوتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں جو حبیب ہوتے ہیں وہ قریب ہوتے ہیں تو رب نے اپنے محبوب کے نور کو کہاں رکھا اپنے قرب میں ایتھے ہن لوہار بابا سارے بیٹھے انہاں دی ایک مثال دے دیے جٹکی زبان ہے لوہا کالا ہوندا کہ چٹا کالا یعنی کہ چھوڑا تے کالا لوہا کی ہوندا ہے کالا تے بڑا سخت ہوندا ہے لوہا کسی چیز نو ساڑ سکتا ہے نہیں ساڑ سکتا کٹ سکتا ہے ساڑ نہیں سکتا لوہے دا رنگ کی ہے ہن رکھی نور محمدی کتے رکھیا گل سن دھیان نال کالا لوہا 2 گھنٹے اگ دی بھٹی وچ رکھو تے اون دا رنگ کالا راسی کے رتا رنگ کی ہو جاسی اگ دا کام میں ساڑنا اگ دا کام میں جلاونا جیڑا کام آگ کر دیئے ٹھیک 2 گھنٹے وہ کام لویا کر سکنا تے پھر یاد رکھ جے 2 گھنٹے لویا بھٹی وچ رہ کے آگ دا رنگ وٹا سکتا ہے جے 2 گھنٹے لویا بھٹی وچ رہ کے آگ دی طرح کسے دوسری چیز نو جلا کے ساڑ سکتا ہے اے 2 گھنٹے دی
محمدی کئی صدیاں رب دے قرب وچ رہیا ہے. وہ نور محمدی کیا کیا بنتا رہا ہوگا. وہ نور محمدی قرب خدا میں رہ کر کیسے کیسے نکھرتا رہا ہوگا. وہ نور محمدی کون کون سی شکل میں تبدیل ہوتا رہا ہوگا. رب شکل سے پاک ہے, رب نکھرنے سے پاک ہے, رب جگہ سے پاک ہے. وہ لا مکان میں رہتا ہے. وہ کہاں رہتا ہے؟ لا مکان کا معنی کیا ہے؟ نو پلیس. کیا میں کہتا ہوں میں برمنگم جا رہا ہوں تو برمنگم ایک جگہ کا نام ہے. میں کہتا ہوں میں انگلینڈ جا رہا ہوں, انگلینڈ ایک جگہ کا نام ہے. میں جدے جا رہا ہوں تو جدہ ایک مکان ہے, جگہ ہے. مکان کا معنی جگہ ہے. مکین جو اس مکان میں رہنے والا ہوتا ہے, فاعل ہے. مکین مکان. میں کہتا ہوں میں مدوں کے ٹھٹے جا رہا ہوں تو وہ ایک جگہ ہے. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ شب معراج کی رات ہے, آقا کریم سے پوچھا گیا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں لا مکان جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ بھلا لا مکان بھی کوئی جگہ ہے نہ جس کی تصویر ہے, نہ جس کا سرچ انجن ہے, نہ وہاں کی کوئی شکل ہے, نہ وہاں تک کسی کی سوچ ہے, نہ وہ عقل کے گھیرے میں آ سکتی ہے. براق اپنی جگہ پہ رک گیا, جبریل اپنی جگہ پہ رک گیا, رف اپنی جگہ پہ رک گیا. یہاں پہ ایک نکتہ سنتے جاؤ. جب جبریل سدرۃ المنتہا پہ رکا تو جبریل نے گویا یہ بتا دیا یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا, میں نوریوں کا سردار ہوں, لیکن یا رسول اللہ نوریوں کا سردار ہو کے میں تمہیں بے مثل و بے مثال نور مانتا ہوں. میں نہیں آگے جا سکتا. نہیں تو جبریل کھڑا کہ تسی بھی جاؤ تو میں بھی چھوٹے منگرے. بے مثل و بے مثال کا معنی کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ نوریوں کا سردار جب یہ کہہ رہا تھا میرے آگے پر جگ جائیں گے, تو جب وہاں پہ نوریوں کے سردار کی انتہا ہو چکی تھی, تیرے اور میرے آقا کی وہاں سے ابتدا ہو چکی تھی. تو پھر یہ کہا کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے. میں اس لیے ایک مثال دوں اور مجھے پتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی سوائے چند آدمیوں کے. جب جبریل کو چیخا, جب ابراہیم کو چیخا میں پھینکا گیا, آگ کو کس نے کہا کہ تم نے بشر کو نہیں جلانا؟ آگ کا کام جلانا ہے, کیوں نہیں جلایا؟ ابراہیم بشر تھا, شادی ہوئی تھی, بچے پیدا ہوئے تھے. جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو آگ کو یہ عقل کس نے دی کہ تم آگ رو کے اس مٹی کے پتلے کو نہیں جلا سکتی؟ اس لیے کہ ابراہیم کی پشت میں نور محمدی تھا. اور یہاں پہ چونکہ وقت کافی ہو گیا اور مجھے بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی, آخری بات سنیں. وہ کیا؟ نور بن گیا, سارے مراحل طے ہو گئے. آدم کی پشت اور آدم کی پیشانی میں رب نے فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, سجدہ کرو میرے آدم کو. اب وہاں پہ پھر عقل اور عشق کا جھگڑا پڑ گیا. ابلیس عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہا تھا میں بہتر ہوں, یہ مٹی ہے, میں آگ ہوں, یہ مٹی ہے, آگ مٹی کو جلا سکتی ہے. جب ابلیس نے یہ کہا نا کہ آگ مٹی کو جلا سکتی ہے تو رب نے فرمایا تم مٹی کو جلانے کی بات کرتے ہو, میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے تک جس جس کی پیشانی پہ میرے محبوب کا نور ہوگا آگ اسے بھی نہیں چھو سکے گی.
جو اس نور کی تعظیم کرے گا تو کہتا ہے مٹی کو جلا دے گا، جو مٹی میرے محبوب کے نور کی تعظیم کرے گی میں اس مٹی کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ آپ بھائی بات سمجھ، ابلیس اکڑ گیا اور فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ سجدہ تعظیمی تھا، کیا تھا؟ کیا آدم کو تھا؟ نہیں، نور محمدی کو تھا۔ آدم کے بیٹے کا نام شیس تھا، شیس کے بیٹے کا نام انوش تھا، تو یہ نور منتقل ہوتا۔ اس لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا علی میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفا سے پیدا نہیں ہوا۔ صفا کہتے ہیں زنا کو، میں نکاح سے پیدا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ آقا کریم کے سارے آباء و اجداد سجدہ کرنے والے تھے۔ کیا تھے؟ اور جو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پکے مومن ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جاہلیت کے طور پہ نہیں ہوئی، وہ میں سارے حوالے پچھلے جمعے میں دے چکا ہوں۔ جب ابلیس نے تکبر کیا تو ابلیس کہتا تھا میں طہارت بڑی کرتا ہوں، وضو بڑا کرتا ہوں، میری داڑھی بڑی لمبی ہے، میں غسل بڑا کرتا ہوں۔ 6 کروڑ سال عبادت کی تھی ابلیس نے، لیکن ایک لمحے کے لیے سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے رب نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ قیامت تک اس کی پیروی کرنے والے اس کے پیچھے جائیں گے، اور جنہوں نے نور محمدی کی تعظیم کی وہ دنیا میں بھی آباد و شاد ہیں، وہ کل قیامت کے دن بھی آباد و شاد ہوں گے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ کہ حضور کی تخلیق کہاں، نور کہاں، نور کا بسیرا کہاں، نور کا وجود کہاں، نور کا کردار کہاں، نور کا منتقل ہونا کہاں، آگے آقا کریم کے والدین کہاں، والدین اور آباء و اجداد اور پورے خاندان کا جو نظریہ ایمان ہے، جو نظریہ توحید ہے، وہ کیا؟ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو پھر جا کے رب نے فرمایا قد جاءکم، آیا تمہارے پاس، بنایا میں نے پہلے تھا، بھیجا میں نے سب سے آخر۔ اس لیے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کے ملنے پر امت مصطفیٰ کو اتنی خوشی نہیں ہے جتنی صاحب قرآن کے ملنے پر ہے، کیونکہ صاحب قرآن ہے تو قرآن ہے، صاحب قرآن ہے تو اسلام ہے، صاحب قرآن ہے تو پھر دین ہے، صاحب قرآن ہے تو جنت ہے، صاحب قرآن ہے تو پھر جا کے قرب خدا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت اور راز کی باتیں کہ حدیث قدسی میں جو آیا کہ اے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، حتیٰ کہ لما اظہارت الربوبیہ میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ تو یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے یہ کتابوں سے نہیں مل سکتا، اس کے لیے ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے۔ اب باقی سارے لوگ پوچھتے ہیں دلیل تو ہے قرآن میں، لیکن عشق کی آنکھ سے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، عشق کی آنکھ سے قرآن کا مطالعہ کر کے عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر عقل کی گوٹیاں کھیلتے رہے تو پھر قرآن 1000 بار بھی پڑھو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پڑھنے کو قرآن منافق بھی پڑھ جائے گا۔ پڑھنے کو قرآن منبر پہ بیٹھا ہوگا، داڑھی بڑی لمبی ہوگی، قرآن پڑھے گا، لوگ کہیں گے بڑا خوبصورت ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہر بات قرآن سے کرتا ہے، لیکن بابا بلے شاہ نے بات ختم کر دی، شعری انداز میں ایسی ترجمانی کی کہ لوگوں کو بات سمجھا کے رکھ دی اور بول اٹھے جڑے راز حقیقت جان دینے، ہم نے حضور کی بشریت کو دیکھا، حقیقت مصطفیٰ کی کوئی پا نہیں سکتا، اور
راز حقیقت جا کھول نہیں جنہ دیکھیا نہیں او بول دے جے ویکھیا تو مڑ سمجھ نہیں آیا تے جدوں سمجھ نہیں آیا پھر ویکھیا بھی نہیں جنہ دیکھیا نہیں او بول دے جنہ دیکھ لیا او بول دے دعا ہے کہ خالق کائنات بھائی سلیم صاحب کے کاروبار میں رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کا بڑا پیار بڑا شکریہ آپ نے اتنی دیر برداشت کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں رزق میں اولاد میں جان میں مال میں عزت میں آبرو میں زندگی کے ہر معاملے میں خیر و برکت فرمائے. حضور کا جو میلاد ہے یہ ہونے کو تو ہر گھر میں ہونا چاہیے اپنی اپنی حسب توفیق کے مطابق. کوئی ضروری نہیں کہ لمبا چوڑا مولوی ہو, کوئی ضروری نہیں کہ ایڈوانس لینے والا مولوی ہو, بلکہ ایڈوانس والا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ 2-3 دیگے لنگر کی وہ تو میلاد ہوتا ہے, نہیں, اپنی اپنی حیثیت. یار تم صرف چلے لو تنہائی میں بیٹھو اور اس پہ درود و سلام پڑھ کے آقا کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کر دو. خدا کی قسم اگر وہ قبول ہو گیا تو اسی رات دیدار مصطفیٰ ہو جائے. حضور کا میلاد میں وہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں نہیں تھا. صحابہ کے دور میں پہلی بات تو یہ کہ میلاد ہر دور میں وہ ایک علیحدہ بات ہے, بڑی تحقیقی بات نہیں. آپ صرف اتنا سنیں التزامی جواب کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا یا حضور کے دور میں نہیں تھا. چلو وہ حضور کا دور تھا اس میں نہیں تھا, تمہارے کہنے کے مطابق یہ دور کس کا ہے؟ تو جب یہ دور بھی حضور کا ہے اور وہ دور بھی حضور کا ہے اور قیامت تک, اور ہمارے امام تو یہ کہہ گئے ہیں کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. اس زمانے کو زمانہ ہی نہیں مانتے جو ہمارے نبی کے تصرف سے باہر. ہم زمانہ ہی اسے مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے کنٹرول میں. دیکھو نا ساؤنڈ والے نے کتنی اچھی بات کی, رب خود میلاد منا رہے ہیں اور خدا کی قسم رب نے خود منا, اللہ کی قسم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں رب نے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آقا کریم نے جدو پہلی باری رب کریم نے جدو پہلی باری آقا کریم کا میلاد منایا تے رب نے خود آقا کریم واسطے لفظ رسول اور باقی سارے واسطے لفظ نبی تے کسے نبی نے اپنے واسطے لفظ رسول بولیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے نہیں بولیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اس کے نیچے لکھتی ہے تنویر المقباس میں تفسیر ابن عباس میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود آقا کریم کی ولادت کے ایک ایک لمحے کا اپنی زبان سے ذکر کیا. میلاد کرنے والا اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بندہ گھر میں میلاد کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس گھر کو 61 سالی سے محفوظ کر دیتا ہے. امام جلال الدین سیوطی یہ شافعی ہے, حنفی نہیں ہے. اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں والوبا اللہ تعالیٰ اس گھر کی ساری وبائیں دور کر دیتا ہے, بیماریاں کہ جس گھر میں محمد عربی کا میلاد ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.